کے لیے تھا. لیکن قرآن مجید میں آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے لسان صدق آخر میں، آخرین میں، آنے والے زمانے میں میرے لیے لسان صدق قرار دے. تو کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، سلام اللہ علیہ، کہ ہم نے ان کے لیے لسان صدق جو قرار دیا ہے، لسان صدق جو قرار دیا ہے وہ ذات مقدس علی علیہ السلام ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد. معزز ناظرین و سامعین، ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ روافظ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ یوں کھیلتے ہیں جیسے بچہ کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے. تو جس طرح چاہا مطلب بیان کر دیا. ایک لطیفہ بڑا مشہور تھا، ہم نے اس کو سنا، لیکن یقین نہیں آتا تھا کہ روافظ اور ذاکر اس حد تک بھی پہنچیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا اور اوپر سے رسی کاٹ دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی میں گرے تو زوردار آپ نے نعرہ بلند کیا، یا علی. ہم اس پر یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بہرحال وقت گزرتا گیا. حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اپنے ایک واقعہ مناظرہ کی کارگزاری یہ سنائی کہ ایک سنی اور شیعہ کا مناظرہ تھا. غالباً جو شیعہ مناظر تھے وہ مولانا اسماعیل صاحب گوجروی تھے. تو مناظرہ ہوتا ہوتا آخر میں انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام قرآن سے دکھا سکتا ہوں. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے کہ میں بھی چکنا ہو گیا کہ ہم بھی قرآن کے بھئی حافظ ہیں، لیکن پورے قرآن میں ہم نے تو مولا علی کا نام نہیں پڑھا، اب یہ کہاں سے نکالیں گے؟ کہتے کہ میں بھی ہمہ تنگوش ہو گیا. اب اس ذاکر نے کیا کیا، اچھلتے کودتے وہ ایک آیت کا ٹکڑا پڑا، بس پھر علی 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 کے نعرے لگتے گئے اور ذاکر صاحب ساری کتابیں اٹھا کے میدان مناظرہ سے باندھ گئے. اب عوام کو کون سمجھائے؟ آیت الکرسی کے آخری الفاظ جو ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس نے کہا دیکھو وہ علی ہے بہت بلند و برتر. حضرت علی کا نام آ گیا قرآن میں، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنی بات کی. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام العلی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں جہاں علی علی لفظ آیا ہے وہاں سے مراد مولا علی ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید میں علی کہاں کہا آیا؟ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 کے اندر ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اپنا نام لیا، سورۃ الحج آیت نمبر 62. اسی طرح ایک اور جگہ پہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سورہ لقمان آیت نمبر 30. ایک اور جگہ پہ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، سورۃ السبا آیت نمبر 23. سورۃ الغافر آیت نمبر 12 میں فرمایا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، اپنا نام علی استعمال فرمایا، اپنا نام علی لیا. اسی طرح سورۃ الشورى آیت نمبر 4 میں فرمایا لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 میں فرمایا إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. تو اپنا نام اللہ رب العالمین نے علی بار بار استعمال فرمایا ہے. وہ کہیں رشید کہتا ہے، کوئی وہاب کہتا ہے، کوئی غنی کہتا ہے، وہ کہیں المالک کہتا ہے، القدوس کہتا ہے، المتکبر کہتا ہے، المؤمن کہتا ہے، المالک القدوس. اس نے اپنا نام مومن استعمال کیا، فرمایا لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. سورہ حشر کے اندر اس نے اپنا نام مومن استعمال کیا. ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اب کیا خیال ہے کہ اس مومن سے مراد میں اور آپ مومن ہیں؟ یہ لے لیں کہ بھی میرا قرآن میرا بھی نام آ گیا، جبکہ اس کے علاوہ آیا ہے، لیکن یہاں کیا ہم یہ لے سکتے کہ مومن کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو میں مومن ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسی عقل دانی پر کہ قرآن کو مثل کھلونا کے یوں کھیلتے ہو تم. اسی طرح حسن علی سے ایک اسکالر نے سوال کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نام، تو اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَجَعَلْنَا لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان کی دعا کو قبول کرتے ہوئے وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اب ترجمہ سنیے حسن اللہ یاری کا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے لیے لسان صدق آخر میں، آخرین میں، آخر آنے والے زمانے میں میرے لیے لسان صدق قرار دے. تو کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
ہم نے ان کے لیے لسان صدق جو قرار دیا ہے وہ ذات مقدس علی علیہ السلام ہے. چلے یہ مدعا ثابت ہو گیا. لیکن یہ حسن اللہ جاری ہے، اور ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ ہم اس کا مطلب لیتے ہیں کہ علی وصف ہے. یہاں علی جو ہے یہ وصف ہے، یہ صفت ہے. کس کی؟ لسان کی، بلند زبان، سچائی کی. ان کی جو سچائی کی زبان تھی، اللہ نے ان کا ذکر جو ہے وہ بلند تر کر دیا، اور قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا. یہودی بھی ان کو مانتے، عیسائی بھی مانتے، مسلمان بھی مانتے. اور نماز کے اندر مسلمان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم یہ پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں. جب حج کرتے ہیں، حج کے جو ارکان ہیں جب وہ ادا کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ، مقام ابراہیم، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مصلی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے پاس کھڑے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے بنائے کعبہ کیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. شیطان کو جو کئی طریقے جب رات میں مارتے اس لیے مارتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماری، تو ان کے ذکر خیر کو رب نے باقی رکھا. اور صفا مروہ میں اس لیے دوڑتے ہیں کہ ان کی مقدس زوجہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نیہ منورہ راقیہ ساجدہ ام اسماعیل علیہ السلام، جناب حاجرہ علیہ السلام اس مقام پہ 7 مرتبہ دوڑی پانی کی تلاش میں. تو فرمایا تم بھی ان کی یاد میں قیامت تک جو ہے وہ مسلمان مرد دوڑ کے وہ صفا مروہ طے کریں گے، اور جو خواتین ہیں وہ آہستہ آہستہ چل کے کریں گی، لیکن ان کی یاد کو باقی رکھا. تو یہاں علی صفت تھی لسانہ کا، لسانہ کی صفت ہے علی، یعنی آپ کی زبان سچائی کی جو زبان ہے، آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ قیامت تک باقی رکھے گا، ہم بلند کر دیں گے. جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. حضور کے ذکر کو بلند کیا گیا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان اقدس کو، یعنی مراد ذکر ہے، ان کو بلند کر دیا. قیامت تک تذکرہ محمدی صلی اللہ تعالی وسلم بھی ہوتا رہے گا، اور قیامت تک تذکرہ ابراہیمی علیہ السلام بھی ہوتا رہے گا. لیکن حسن اللہ یاری کو ضد ہے کہ جو میں نے کہا ہے یہی ترجمہ ٹھیک ہے، یہاں صفت نہیں ہے، یہاں نام ہے، یہاں علم ہے. تو ٹھیک ہے، میں اسی حسن اللہ یاری کے مقابلے میں ایک اور ذاکر پیش کر دیتا ہوں. اور وہ ذاکر صاحب کون ہے؟ وہ سید ہے، بقول ان کے سید فرمان علی. اسی سے پوچھ لیتے ہیں حضرت اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا اس سے مراد حضرت مولا کائنات شریعہ کرم اللہ وجہہ الکریم امام المشارق والمغارب مولا کائنات کی ذات مراد ہے؟ تو سید فرمان علی صاحب لکھتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے پیچھے. میں پیچھے پڑھ دیتا ہوں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب سے اولاد عطا فرمائی اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پہ فائز کیا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر، اعلیٰ درجے کا ذکر خیر، علی کا معنی ہے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں ہی قرار دے دیا. اب اس کا حاشیہ کیا لکھا ہے وہ سن لیں. کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمامی اہل کتاب، یہود ہوں یا نصارہ، مسلمان ہوں یا کوئی، سب ایک زبان ہو کر آپ کے معرف اور آپ کی اتباع کے مدعی ہیں. جی فرمائیے ترجمہ پھر اہل سنت کا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس کی گواہی تو خود یہ حضرت بھی دے رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہتا کہ یہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور وہ فہم عطا کرے کہ جس فہم میں تمام اسلاف، سلف صالحین، صحابہ، اہل بیت اور ان کا فہم ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ میں دشمنوں کا فہم نصیب نہ کرے.